السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ مسلمان بہت پریشان حال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور مسلمانوں پر اس طرح کے حالات کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حالات پہ حالات آ رہے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اسے بچنے کا کہ جو ہمارے حالات بدل جائیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں عوام کو، تاکہ اس سے سبھی لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جو کچھ اور حالات حاضرہ پر جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس پہ کچھ روشنی ڈالیے قرآن حدیث کی روشنی میں، کہ حالات کم از کم کچھ بہتر ہو جائے، اللہ تعالیٰ بہتر حالات کر دیں۔ تو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ اس کو برائے کرم اس پہ روشنی اور جی ماشاء اللہ، یہ حافظ عبدالکلام صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے جو بد سے بدتر حالات ہے، جو مسلمانوں پہ جو آزمائشیں آئی ہوئی ہے، وہ کیوں آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ اس سے نکلا کیسے جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں جو بھی آزمائشیں آتی ہے 3 وجہ ہوتی ہیں۔ لوگوں پہ جو آزمائش آتی ہے 3 وجہ۔ ایک، انبیاء کرام پہ سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ دوسرے، عام مسلمانوں پہ آزمائشیں آتی ہے۔ تیسرے، کافر اور فاسق اور فاجر پہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اس پہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی جان کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی کھیت کھلیان پھلوں کو نقصان کر کے آزماتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پہ جو راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ تو جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اللہ کے، جتنا متقی، اس پہ اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، بلند کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے، مسلمان پہ آزمائش آتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایک وارننگ ہوتی ہے تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اس پہ انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو وہ انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اس آزمائش پہ مومن اگر صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بڑے انعام اور اکرام کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود کہا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں کہ جنت میں، جو مسلمان خیال سوچتے ہیں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں والا نام ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کہے نہ 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 نہ، تمہاری آزمائشیں ہوگی، آزمائش ہر طرح سے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں سچے جھوٹوں میں جانچوں گا، پرکھوں گا، کون سچا کون جھوٹا، کون اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر ایمان لاتا، کتنی باتیں مانتا، اللہ کے فیصلے پہ کتنا راضی رہتا ہے۔ آزمائشی تو طے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے مکی زندگی میں، اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بڑا پریشان ہو گیا ہوں، یہ کفار مجھ کو بڑا تنگ کر رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیں نا، سب ہلاک ہو جائے، بہت پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ٹیک لگا بیٹھے تھے، ایسے سیدھے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا ابھی لوگوں پہ وہ حالات نہیں آئے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں پہ حالات آئے تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول، یعنی وہ آزمائش آئی پہلے کے لوگوں پہ کہ اس وقت کے انبیاء چیخ اٹھے، بول اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو مسلمان ہیں تو آزمائشیں طے ہیں، صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ ہاں، آزمائش آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں خود کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ تم پہ جو بھی آزمائش آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فتنہ فساد جو بھی خشکی میں یا تری میں جو بھی فتنہ فساد ہوتا ہے وہ انسان کی بداعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے،
اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا ہے کہ کہیں ہمیں گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ تو نہیں ہے، یا آزمائش تو نہیں پوری دنیا میں اس وقت جو یہ اللہ کی طرف سے گرفت تو نہیں ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور رجوع کرنا. اور تیسری چیز جو ہوتے ہیں جو کافر فاسق فاجر ہوتے ہیں جن پہ آزمائشیں آتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے ہیں، جیسے قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط پہ جو عذاب آیا، تو جو قوم اللہ کے دین سے بغاوت کرتی ہے، رسول کی رسالت کو نہیں مانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو ہلاک اور برباد کرے. گناہ پہ ڈٹے رہنا اکڑنا، ایسے قوم کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، 3 چیزیں. مومن کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، انبیاء کے ساتھ آزمائش ان کے مقام اونچا کرنے کے لیے، مومن کے ساتھ آزمائش آتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اللہ وارننگ دیتے ہیں تاکہ وہ صبر کرے. تو ہمیں احتساب کرنا ہے. تیسری چیز کہ جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے، اکڑا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک برباد کرتے ہیں. اب اس سے آزمائش سے نکلا کیسے جائے، تدبیر کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ انسان کو اپنے طور پہ ظاہری تو جو ظاہری اسباب تدابیر ہے اس سے نکلنے کے لیے ظاہری تدابیر انسان اختیار کرے، جو بھی تدابیر ہو سکتی ہے اس انسان اس سے نکلنے کے لیے تدبیر اختیار کرے. دوسری چیز جو اس آزمائش سے نکلنے بچنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ امت مسلمہ پہ 2 شکل میں عذاب نہیں آ سکتا ہے، 2 شکل میں عذاب. ایک جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہو تو عذاب نہیں آ سکتا ہے. اب چونکہ اللہ کا رسول تو موجود نہیں ہے، تو اب اللہ نے دوسرا نسخہ بتایا کہ ہاں اللہ کا رسول موجود نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. امت پہ اس وقت تک آزمائش اور پریشانی نہیں آ سکتی ہے جب تک یہ امت توبہ اور استغفار کرے. تو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے سے آزمائشوں سے بچا جا سکتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر امت کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ سے آزمائشوں کو میں ہٹا دوں گا، اور آزمائش آ ہی نہیں سکتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے کہ اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرے. حالات جیسے بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست کرنے والے ہیں، بنانے والے بگاڑنے والے وہی ہے. ہمیں دنیا کی طاقتوں پہ نہیں، خدا کی طاقت و بھروسہ رکھ کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، ظاہری تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے. جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ سب حالات حاضرہ پر مولانا نے اچھی روشنی ڈالا اور پوری وضاحت کے ساتھ باتیں سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ اس میں خاص چیز جو بتایا ہے کہ یہ امت جو ہے جو توبہ استغفار کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں بھیجیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ میری بچی ہے، پیدا ہوتے سمے بہت سیریس تھی اور میں اس اسپتال میں لے کر آیا ہوں اور اس کا علاج پی ایم یوجنا کے تحت ہوا ہے اور سارا علاج مفت میں ہوا ہے. اب میری بچی بہت سوستھ ہے اور صحیح ہے اور میں یہاں کے علاج سے بہت سنتوش ہوں. میرا نام محمد اجمل ہے. میری بچی کی آپریشن سے ڈلیوری ہوئی تھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں. اس کے بعد اس کی طبیعت بہت نازک تھی تو میں یہاں پر ڈاکٹر عزیر صاحب کے یہاں لے کر آیا بھاگ کر ایمبولینس سے. تو میری بچی کا یہاں پہ ICU میں 14-15 دن لگ بھگ قریب اس کا علاج ہوا ہے اور اس علاج سے میری بچی کی جان بچ گئی. آج میں ڈسچارج کر کے اپنی بچی کو لے کے جا رہا ہوں اور آیوشمان یوجنا کے تحت اس کا علاج ہوا. میرا ایک بھی پیسہ نہیں لگا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے پاس پیسے کی بہت کمی تھی جس کی وجہ سے میرا علاج فری میں ہوا ہے. اب اس سے میں کیا بتاؤں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب کا بیہیویئر اتنا اچھا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں.